گیلان کی سرزمین ہیں حضرت فاطمہ ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اور حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کی ذات ہے۔ اللہ پاک نے حضرت فاطمہ ام الخیر کی کوکھ سے گیلان کی سرزمین پر سن 470 ہجری میں ایک ایسے فرزند کو پیدا فرمایا جس کو زمانہ غوث اعظم کے نام سے جانتا ہے۔ کون ہے غوث اعظم؟ آؤ ہم بریلی کے امام سے پوچھتے ہیں تو ہمارے امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں، وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ اور فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، ارے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اور فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ ہے چاہنے والا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے وہ لاڈلا بیٹا تیرا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ گیلان کی سرزمین پر سن 470 ہجری میں اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور اس شان کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے۔ یہ بات تو آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ آپ کی ولادت بسعادت یکم رمضان المبارک میں ہوئی۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، جب ہمارے اور آپ کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو ولادت کے بعد بچہ سب سے پہلے اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے، پیتا کہ نہیں پیتا؟ سب سے پہلے بچہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے، لیکن قربان جائیں مقام غوث اعظم پر، خود آپ کی والدہ حضرت فاطمہ ام الخیر بیان فرماتی ہیں، میں نے کیا دیکھا کہ میرے بیٹے نے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ایک گھونٹ دودھ بھی نہیں پیا، اور جب مغرب کی اذان ہوتی تھی تو میرا بیٹا دودھ نوش فرما لیا کرتا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ میرا بیٹا بچپن کی حالت میں بھی روزہ نہیں چھوڑے گا، اور یہ سلسلہ ایک دن نہیں کہ صاحب پہلے روزے میں آپ نے یہ عمل کر لیا ہو تو لوگ بات نکال لیں گے کہ کوئی پریشانی ہوگی، نہیں، 30 رمضان تک مسلسل آپ کا یہ سلسلہ جاری رہا کہ جب صبح کی فجر کی اذان ہوتی تو اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک آپ کچھ نہیں پیتے تھے۔ اللہ اکبر! آپ اسی سے اندازہ لگائیے اللہ پاک نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا شان عطا فرمائی ہے کہ جو بچپن سے اس قدر محتاط ہو کہ جس عمر میں بچہ شریعت کا مکلف نہ ہو، اس عمر میں سرکار غوث اعظم شریعت کے احکامات کو اپنے اوپر نافذ کر لیں، لازم کر لیں، اس شخصیت کو زمانہ غوث اعظم کے نام سے جانتا ہے۔ آپ گیلان کی سرزمین پر پیدا ہوئے اور اس شان کے ساتھ پیدا ہوئے کہ جس مقام پر جس جگہ آپ کی ولادت بسعادت ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کو مقدس شہر بنا دیا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنی ماں سے حاصل کی، پھر وہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ اپنے ہی علاقے کے استاد کی بارگاہ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! کہتے ہیں ماں جب نیک ہوتی ہے تو بچوں کی تربیت کے اوپر اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو سرکار غوث پاک جن کے والد ابو صالح اور ماں ام الخیر، تو بیٹا غوث اعظم پیدا نہیں ہوگا تو اور کون پیدا ہوگا؟ آپ کی ماں کی تمنا تھی کہ میرا بیٹا پڑھ لکھ کر ایک علم و عمل کے منصب پر فائز ہو جائے۔ آپ کی ماں نے آپ سے کہا بیٹا جاؤ مدرسے میں علم دین حاصل کرنے کے لیے جاؤ۔ آپ نے قاعدہ لیا اور قاعدہ لینے کے بعد آپ استاد کی بارگاہ میں گئے۔ استاد نے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آپ نے یہاں سے
اپنی ولایت کا ظہور کرنا شروع کر دیا۔ میں تو اس کو ولایت ہی مانوں گا، کرامت ہی مانوں گا، اس لیے کہ وہ عمر جس عمر میں بچہ الف سے لے کر یا تک کی تختی پڑھنے پر ڈھنگ سے قادر نہ ہو، جس عمر میں بچہ ڈھنگ سے بسم اللہ خوانی نہ کر سکتا ہو، اس عمر میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے جب ان کے استاد نے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با تا سا، آپ نے دیکھا استاد لوگ سب سے پہلے یہی پڑھاتے ہیں۔ اس عمر میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بیٹھک میں بیٹھ کر ایک پارہ نہیں، دو پارہ نہیں، تین پارہ نہیں، بلکہ 17 پارے اور ایک روایت میں آتا 18 پارے ایک بیٹھک میں بیٹھ کر اپنے استاد کو سنا ڈالے۔ سبحان اللہ۔ استاد نے جب اس منظر کو دیکھا تو حیران رہ گئے، اور واقعی حیران ہونے کی بات بھی ہے کہ وہ بچہ کہ جس کی بسم اللہ خوانی کی عمر ہو اور الف سے لے کے یا تک جتنے بھی مفردات ہیں ان کو سیکھنے کی عمر ہو، اس عمر میں اگر ایک بیٹھک میں وہی بچہ 17 پارے حفظ قرآن کر کے استاد کو سنا دے تو واقعی یہ بات سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو استاد نے کہا بیٹا عبد القادر ذرا یہ بتاؤ کہ یہ عمر تو بسم اللہ خوانی کی تھی، لیکن تم نے ایک صحبت میں اتنے پارے سنا دیے، یہ بتاؤ کہ یہ پارے تم نے کہاں سے یاد کیے؟ تو سرکار غوث اعظم نے یہ نہیں کیا کہ اس میں میرا کمال ہے، اور آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ صاحب جو ہے میں نے محنت کر کے یاد کر لیے، نہیں، جو بات حقیقت تھی وہ بات آپ نے اپنے استاد کے سامنے رکھی۔ کہا کہ استاد اس میں میرا کمال نہیں ہے۔ پوچھا پھر بیٹا کس کا کمال ہے؟ کہا میری اس ماں کا کمال ہے کہ جس ماں نے 17 پارے حفظ کر رکھے تھے۔ میری ماں صبح کی سفیدی نمودار ہوتی تھی تو جس وقت گیلان کی عورتیں آرام میں مشغول ہوتی تھیں اس وقت میری ماں اٹھتی تھی، اور اٹھنے کے بعد میری ماں گھر کے کام کاج کرتی، گھر میں جھاڑو لگاتی، برتن دھوتی، میرے لیے ناشتہ تیار کرتی۔ تو گھر کے کام کاج کے ساتھ ساتھ میری ماں قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ تو میری ماں نے 17 پارے یاد کیے تھے، وہ زمین پر بیٹھ کر ان 17 پاروں کی تلاوت کرتی تھی، اور میں اپنی ماں کے شکم میں رہ کر ان 17 پاروں کی تلاوت کو سنا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں استاد یہ تو 17 پارے ہیں، اگر میری ماں 30 پاروں کی حافظہ ہوتی تو میں عبد القادر وعدہ کرتا ہوں اپنی ماں کی پیڑ سے 30 پاروں کا حافظ قرآن بن کے دنیا میں آتا۔ سبحان اللہ۔ جو اپنی ماں کے پیٹ پہ 17 پارے حفظ کر لے، زمانہ اس کو غوث اعظم کے نام سے جانتا ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے شہر اپنے وطن میں حاصل کی، لیکن گیلان کی سرزمین ایک ایسی جگہ تھی کہ اس دور میں اس وقت بڑے بڑے مکاتب، بڑے مدارس وہاں موجود نہیں تھے، اور حصول علم کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے، قربانیاں پیش کرنی پڑتی ہیں، تب جا کر اللہ تبارک و تعالی طالب علم کو یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ ان کے سر پر درس و تدریس، علم و عمل کا تاج سجایا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی والدہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرضی رکھی، ماں میری تمنا یہ ہے کہ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنا شہر چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ تو لگاؤ، وہ غوث پاک کے جن کے باپ کا سایہ کم عمری میں اٹھ گیا، ایک ماں کے لیے اولاد ہی سہارا تھی، لیکن حصول علم کے لیے ماں نے اپنی محبت کو نہیں دیکھا، بلکہ کربلا کے اس منظر کو یاد کیا کہ جب کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں آپ ہی کے خاندان والوں نے اس دین متین کے تحفظ کے لیے، اس دین متین کی بقا کے لیے مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کوفہ کی طرف سفر طے کیا، اور کربلا کے میدان میں امام حسین نے اپنے 72 نفوس قدسیہ کو اس دین کی آبرو کی خاطر آپ نے ایک ایک کو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا۔ تو آپ نے سوچا جب میرے گھر والوں نے اس دین کے تحفظ کے لیے اتنی قربانی دی تو کیا میں اتنی بھی قربانی نہیں دے سکتی کہ اپنی بچی کو کچھ دنوں کے لیے اپنی نگاہوں سے جدا کر دو؟ لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اور ماؤں سے پوچھئے، جو ماں اپنے بچوں کو حصول علم کے لیے اپنی نگاہوں سے دور کرتی ہیں، اس ماں کے سینے پہ کیا بیتتی ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا
جب ایک بچہ علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے تو گھر کی چھت کے اوپر آپ کو پرانے کپڑوں میں ایک خاتون دکھائی دیتی ہے، اور جب تک وہ بچہ چلتا رہتا ہے اس وقت تک اس خاتون کی نگاہ اپنے بچے کے اوپر سے نہیں ہٹتی۔ آپ پوچھیں گے وہ خاتون کون ہے؟ یہ خاتون وہی خاتون ہے کہ جس خاتون کی کوکھ سے ہماری اور آپ کی پیدائش ہوتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے، جب تک اس کی نظر پڑتی ہے اس وقت تک اس کی نگاہ اپنے بچے کے اوپر رہتی ہے۔ لاکھوں سلام ہو ہماری ماؤں کی عظمتوں پر، رفعتوں پر۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں سے اجازت لی، اور اجازت لینے کے بعد آپ نے اپنی ماں سے کہا، ماں آپ اپنی محبت بھرا ہاتھ میرے سر پہ رکھو اور میں علم دین حاصل کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ آپ نے گیلان کی سرزمین کو چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد آپ جو ہے بغداد کی طرف سفر طے کر دیتے ہیں۔ آپ بغداد گیلان سے یہ نہیں کہ صاحب 2-4 کلومیٹر کی دوری کے فاصلے پر ہو، گیلان اور بغداد کے درمیان بھی کافی لمبا فاصلہ ہے، اور وہ دور ایسا تھا کہ اس دور میں کوئی جو ہے ایسی سواری کا بندوبست نہیں تھا کہ صاحب فلائٹ میں بیٹھے اور تھوڑی دیر میں جا کر بغداد پہنچ گئے، یا گاڑی میں بیٹھے گاڑی میں پہنچ گئے، نہیں، لوگ پیدل چلتے تھے یا پھر اونٹ پر سوار ہو کر وہاں پر جاتے تھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کی طرف سفر شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کی ملاقات قافلے والوں کے ساتھ ہوتی جو قافلہ بغداد جا رہا تھا، آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہو کر بغداد کی طرف کا سفر طے کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سفر کرتے 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 ایک ایسے بیابان جنگل میں آپ کا گزر ہوتا ہے کہ جس جنگل کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اگر وہاں پر کوئی انسان گزرتا تھا تو اس جنگل میں کچھ رہزن اور بدماش اور ڈاکو ایسے تھے کہ مسافرین کا جو ہے سامان تھا اس کو غصب کر لیا کرتے تھے، چھین لیا کرتے تھے۔ اگر مال تجارت ہوتا تو اس کو بھی چھین لیتے، اور زیادہ راہ ہوتا اس کو بھی غصب کر لیتے، اور اگر کوئی کہیں گھومنے کی غرض سے جاتا اس کا جو بھی تھوڑا بہت سامان ہوتا وہ سامان اس کو چھین لیتے۔ اب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقا کے ساتھ، اس قافلے والوں کے ساتھ بغداد کی طرف جا رہے تھے۔ آپ کا گزر بھی اسی جنگل کی طرف سے ہوا، تو جنگل کے جتنے بھی بدماش تھے انہوں نے آپ کے قافلے پر حملہ کر دیا، اور آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے سارے لوگوں کا سامان چھین کر انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ اب آخر میں بچے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک بدماش، ایک چور آپ کے پاس آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا، عبد القادر جو تمہارے پاس سامان ہے تم بھی اپنا سامان نکال کر ہمارے حوالے کرو۔ مطلب نام غالباً اس نے لیا یا نہیں لیا یہ میں آپ سے بتا رہا ہوں۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس شخص نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا مال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میرے پاس بھی پیسہ ہے۔ کہا کتنی اشرفیہ ہے؟ کہا کہ میرے پاس 40 اشرفیہ ہے۔ چور نے کہا سچ بتاؤ تمہارے پاس بھی پیسہ ہے؟ کہا کہ ہاں میرے پاس بھی پیسہ ہے۔ آپ کی ماں نے ایک صدری دی تھی، آپ نے دیکھا بچے جب پڑھنے جاتے ہیں تو مائیں صدری دے دیا کرتی تھیں تاکہ اس کے نیچے پیسے رکھ دیں اور کسی کی نظر اس کے اوپر نہیں پڑے۔ تو آپ نے ہاتھ ڈالا صدری کے اندر حصے میں، اور جو اشرفیہ ماں نے دی تھیں اپنے بیٹے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرچے کے لیے، وہ ساری اشرفیہ آپ نے نکال کر اس چور کے حوالے کر دیا۔ چور نے جب یہ منظر دیکھا تو حیران ہو گیا۔ پوری داستان اپنے سردار، جو چوروں کا بڑا سردار تھا، اس سے کہا صاحب ایسے ایسے مسئلہ۔ اس نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا بیٹا یہ بتاؤ، اگر تم چاہتے تو اپنا مال ہم سے چھپا بھی سکتے تھے اور جھوٹ بول کر تم اپنے مال کی ہم سے حفاظت کر لیتے۔ اکثر ہم نے ایسا دیکھا ہے جب ہم کسی سے چھان بین کرتے ہیں تو لوگ اپنے مال کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم لوگوں سے اپنے مال کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ بخشتے نہیں ہیں۔ اگر کوئی جھوٹ بھی بول رہا ہے تو ہم پہلے تحقیق کرتے ہیں کہ کیونکہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اپنی جان کو بچانے کے لیے، اپنے مال کو بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہو۔ لیکن بیٹے تم نے تو اتنی سچائی سے کام لیا کہ آج تک ہم نے اتنی سچائی سے بولتے ہوئے کسی مسافر کو نہیں دیکھا۔ بیٹا بتاؤ یہ تم نے سچ کہاں سے بولا؟ تو سرکار غوث پاک کا جواب سنیے اور اپنی قسمت پہ ناز کیجیے، اور اس بات کو ہمیں اپنے عمل میں ملانا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیے بات بات میں ہمارا مسلمان جھوٹ بول رہا ہے الا ماشاء اللہ، لیکن آج جھوٹ کا بازار گرما گرم ہے، اور آج جو سب سے زیادہ جھوٹ بول لے
وہ عوام کی نظر میں مقبول ہے، اور جو سچ بات لوگوں کے سامنے رکھے آج لوگ اس کو اپنی نگاہ سے گرا رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، سچائی سچائی ہوتی ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ۔ اے لوگو، سچائی یہ نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور نیکی یہ جنت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں، وان الکذب یہدی الی الفجور، جھوٹ گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے، وان الفجور یہدی الی جہنم، اور گناہ جو ہے وہ جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو جھوٹ ایک ایسا ذریعہ ہے جو اچھے خاصے انسان کو جہنم میں ڈالنے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو بھلا سرکار غوث پاک ایسا عمل کیوں کرتے کہ جو غلط راستے کی طرف لے کر جانے والا ہو؟ اللہ نے تو آپ کو مادر ذات اپنا ولی بنایا ہے۔ تو جب چوروں کے سردار نے آپ سے پوچھا کہ بتاؤ بیٹا، اگر تم چاہتے تو جھوٹ بول کر اپنے مال کو بچا سکتے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں جھوٹ بول کر اپنے مال کو بچا سکتا تھا، لیکن اپنی ماں کے اس وعدے کو نہیں نبھا سکتا تھا کہ جو میری ماں نے میرے چلتے وقت وصیت کی تھی۔ کیا کہا تھا؟ کہا، میری ماں نے کہا، بیٹا کتنا بھی بڑی پریشانیوں کا سامنا کیوں نہ پڑ جائے، کتنی بھی بڑی مصیبتوں کا سامنا کیوں نہ پڑ جائے، لیکن ہمیشہ سچائی کا دامن مت چھوڑنا، جھوٹ مت بولنا، اور ہمیشہ سچائی کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے لینا۔ جب چوروں کے سردار نے اس بات کو سنا تو اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا اور عرض گزار ہوا، بیٹا ایک زمانے تک تم تو آج اپنی ماں کے وعدے کو اس انداز میں نبھا رہے ہو کہ ایک اپنی ماں کا وعدہ بھی نہیں جھٹلا رہے ہو، لیکن ہم کتنے بڑے نکمے اور کمین ہیں، ایک زمانے تک ہم لوگوں کے مال کو غصب کرتے ہوئے آ رہے ہیں، کتنے لوگوں کی جان کو ہم نے لے لیا، کتنی عورتوں کو ہم نے بیوہ کر دیا، کتنے بچوں کو ہم نے یتیم کر دیا، کتنے لوگوں کو ہم نے بھوکا مار دیا۔ ہم کتنے بڑے پاپی اور کتنے بڑے گناہگار ہیں کہ ہم کتنے دنوں سے اپنے رب کے وعدے کو جو ہے جھٹلاتے ہوئے آ رہے ہیں اور اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور تم نے ایک ذرا سی بات میں اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کی، اور ہم اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ان کی دلوں میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا ایسا اثر بیٹھا، علماء فرماتے ہیں کہ جتنے بھی چور اور بدماش اس جگہ کے اندر موجود تھے، سب سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں کہ آئندہ کے لیے ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے پہلی کرامت تھی، جو اتنے کافروں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی، اور اتنے بدماشوں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی، اور سارا مال جو لوگوں سے چھینا تھا وہ واپس کر دیا۔ آپ سفر کر کے بغداد کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، علم دین حاصل کرتے ہیں، بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ خود فرماتے کہ 21 دن ایک دفعہ ایسے گزرے کہ ایک لقمہ بھی آپ کے حلق سے نہیں اترا، کیونکہ کوئی ایسا دور نہیں تھا اگر پیسے ختم ہو گئے تو گھر سے پیسے منگانا بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ کھانے پینے کے اعتبار سے ایسے اسباب نہیں تھے جیسا کہ اسباب آج مدارس کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن وہ وقت کا مرد مجاہد وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تعلیم حاصل کرتے رہے۔ آپ نے بے شمار علوم و فنون پر تعلیم حاصل کی۔ آج لوگ سرکار غوث پاک کو کرامت کے اعتبار سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں جس طریقے سے اللہ نے آپ کو ولایت عظمیٰ کے منصب پر فائز فرمایا ہے، کرامت عظمیٰ کے منصب پر فائز فرمایا، اسی طریقے سے اللہ پاک نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ آپ کی درس و تدریس کا کوئی جواب نہیں، فتویٰ نویسی جب آپ فتویٰ لکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ آپ نے علم و عمل کے سارے موتی فتوے میں پرو دیے ہوں، اور آپ کی احادیث کریمہ کا بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ جب احادیث پڑھاتے تھے تو وہ انداز ہوتا تھا، اللہ اکبر، بڑے بڑے محدثین جو ملک شام اور کوفہ اور بصرہ کے رہنے والے تھے، وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں زانو ادب طے کرتے اور آپ سے علم حدیث سیکھ کر اپنے سینے کو حب رسول کا مدینہ بنا کر جاتے۔ علم فقہ میں آپ کا کوئی جواب نہیں، علم بلاغت، فصاحت و بلاغت میں آپ کا کوئی جواب نہیں، علم کلام میں آپ کا کوئی جواب نہیں، علم تفسیر میں آپ کا کوئی جواب نہیں، بے شمار کتابیں آپ نے لکھی۔ اور آپ جب تمام علوم و فنون سے فارغ ہو گئے تو وہاں کے بڑے بڑے اساتذہ اور بڑے بڑے علم والوں نے دیکھا کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ ولایت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہے، تو بالاتفاق سارے علماء نے یہ فیصلہ طے کیا کہ عبد القادر آج سے مسند افتاء ہم تمہارے حوالے کرتے ہیں۔ بغداد کا جو مدرسہ، اس مدرسے میں رہ کر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے درس و تدریس کا عمل شروع کیا، اور
آپ نے فتویٰ نویسی کا کام شروع کیا۔ علماء فرماتے ہیں شروع میں آپ فتویٰ نویسی کا کام کرتے رہے، درس و تدریس کرتے رہے، آپ کے شاگرد آپ سے علم دین حاصل کرتے اور اپنے ظاہر کو بھی چمکاتے، اپنے باطن کو بھی چمکاتے۔ آج ہم بھی اساتذہ کے پاس علم دین حاصل کرتے ہیں، لیکن ہمارا ظاہر تو چمکتا ہے، لیکن ہم یقین کے ساتھ نہیں کہتے کہ ہمارا باطن ان کے پاس چمک جائے۔ لیکن واہ رے واہ، مقام غوث اعظم پر ہم قربان، عظمت غوث اعظم پر ہم قربان کہ وہ شاگرد آپ کی صحبت میں رہ کر علم دین حاصل کرتے تھے، ان کا ظاہر بھی چمکتا تھا اور ان کا باطن بھی چمکتا تھا۔ سرکار غوث پاک نے بے شمار طلبہ کو آپ نے علم حدیث، علم تفسیر اور فقہ اور اصول فقہ کے مسائل سے آگاہ فرمایا، اور آپ شروع میں تقریر نہیں فرماتے تھے تو بغداد کے کچھ لوگ آپ کی بارگاہ میں آئے، آنے کے بعد عرض کیے حضور بغداد کے اور لوگ جس طریقے سے تقریر کرتے ہیں، ہماری بھی تمنا یہ ہے کہ آپ بھی تقریر کریں، خطاب فرمائیں۔ تو آپ نے توقف فرمایا۔ ایک روز سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ایک درخت کے سائے کے نیچے آرام فرما رہے تھے، یکا یک کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی قسمت کا ستارہ چمک جاتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ کے خواب میں آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، محبوب پروردگار، امت کے غمخوار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور لانے کے بعد میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں یا بنی لما لا تخطب، اے میرے بیٹے تم تقریر کیوں نہیں کرتے ہو، تم خطاب کیوں نہیں کرتے ہو، تم بیان کیوں نہیں کرتے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا رجل اعجمی وکیف اتکلم علی فصحاء العرب، میں عجمی مرد ہوں اور یہ عربی لوگ ہیں، ان کی فصاحت و بلاغت کا کوئی جواب نہیں۔ یہ آپ کی عجز و انکساری والے کلمات تھے، ورنہ اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ جو اپنی ماں کے پیٹ میں 17 پارے یاد کر لے تو کیا وہ عربی زبان میں گفتگو نہیں کر سکتے تھے؟ بلا تشبیہ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے یہ عجز و انکساری کی بنا پر حضور کی بارگاہ میں عرض کیے۔ مصطفیٰ نے فرمایا غوث تم اپنا منہ کھولو۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنا منہ کھول لیا، فَفَتَلَ فِيهِ سَبْعًا، تو حضور نے اپنا لعاب دہن 7 مرتبہ میرے منہ میں ڈالا۔ فرماتے ہیں کہ حضور کا لعاب دہن میرے منہ میں پڑنا تھا کہ اب میرا سینہ حب رسول کا مدینہ بن جاتا ہے، اور میں لوگوں کو تقریر سنا کر، خطاب سنا کر لوگوں کے سینے کو حب رسول کا مدینہ بنا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے غوث اعظم کی۔ اور علماء فرماتے ہیں اب اللہ نے وہ مقام، وہ پاور آپ کو عطا فرمایا کہ آپ بغداد کی جامع مسجد میں جب تقریر کرتے تھے تو ہماری بھلا تقریر پر، ہمارے خطاب پر لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکلے یا نہ نکلے ہم گارنٹی نہیں لیتے، لیکن جب سرکار غوث پاک خطاب فرماتے تھے تو لوگوں کی ٹھارس بن جاتی تھی، زار و قطار لوگ ہوتے تھے، بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، کوئی جنگل کی طرف بھاگتا، کوئی پہاڑوں کی طرف بھاگتا، کوئی آبادی سے باہر نکل جاتا، پتہ نہ کتنے جنازے ایک وقت میں آپ کی محفل سے اٹھتے تھے۔ ایک ایسا اثر لوگوں کے دلوں پر بیٹھتا تھا کیونکہ کوئی معمولی انسان خطاب نہیں بلکہ تمام ولیوں کا سردار ان کے سامنے خطاب فرما رہا ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آج ہم تقریر کرتے ہیں تو 500 لوگوں تک آواز کو پہنچانے کے لیے باقاعدہ ہم کو لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت پڑتی ہے، اور بغیر لاؤڈ اسپیکر کے ہم جو ہے لوگوں تک آواز نہیں پہنچا سکتے۔ لیکن واہ رے واہ، علماء فرماتے ہیں کہ جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرماتے تھے تو لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ بغیر لاؤڈ اسپیکر کے آپ 70,000 لوگوں تک آواز پہنچانے پر جو ہے قادر تھے۔ 70,000 لوگ بغیر لاؤڈ اسپیکر کے آپ کی گفتگو کو سماعت فرما لیا کرتے تھے۔ اور یہیں تک بات نہیں بلکہ بغداد کی جامع مسجد میں آپ کا خطاب ہوتا تھا۔ وہ لوگ جو دوسرے جگہ رہتے تھے وہ اپنے گھر بیٹھ کر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطاب کو سن لیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار صفات اور بے شمار کمالات سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوازا تھا، اور ایسا نوازا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی غم ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، بغداد کے اندر ایک مسجد جس کا نام مسجد منصور ہے، آپ وہاں پر نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ کی پیشانی سجدے میں تھی تو ایک سانپ جو کہ بہت خطرناک تھا وہ آتا ہے اور آنے کے بعد اپنا پھنا کھڑا کر دیتا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کو نہیں توڑا، وہ سانپ آپ کی گردن پر لپٹ جاتا ہے، پھر بھی آپ نے نماز کو نہیں توڑا، پھر آپ کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں نکل جاتا ہے، پھر بھی آپ نے نماز کو نہیں توڑا۔ ایمانداری سے ذرا ہمیں بتاؤ، اگر اس جگہ ہم نماز پڑھتے ہوں اور ہمارے سامنے سانپ آ جائے
تو ہم لوگ ڈریں گے کہ نہیں ڈریں گے؟ خوف پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے خوف پیدا ہونا تو بہت بڑی بات ہے، ہم تو نماز کو چھوڑ کر باہر کا راستہ اختیار کر لیں گے۔ لیکن سرکار غوث اعظم کی شان دیکھیے، آپ نے نماز کو ختم نہیں کیا، توڑا نہیں ہے، بلکہ آپ نے پوری نماز پڑھی، پھر اس کے بعد آپ سلام پھیر کر وہاں سے چلے گئے۔ دوسرے دن وہ چور، وہ سانپ جنات کی شکل میں آتا ہے، آپ نے جب نماز پڑھ لی اسی مسجد میں، تو وہ آنے کے بعد عرض کرتا ہے کہ حضور جو پہلے دن میں آیا تھا سانپ کی شکل میں، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میں ہی تھا، میں جنات ہوں، نہ جانے کتنے لوگوں کو میں نے اپنے اس عمل کے ذریعے سے ڈرا دیا، اور میں آزما رہا تھا کہ واقعی آپ کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف ہے کہ نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا کہ جو واقعی اللہ کا ولی ہوتا ہے، نہ وہ سانپ سے ڈرتا ہے، نہ دنیا کی کسی طاقت سے ڈرتا ہے، اور وہ آپ کے